الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين اور تم سب خرچ کرو اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس سے پہلے کہ کسی کی موت آ جائے اور پھر وہ یہ کہتا پھرے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب کہ اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی فاصدق واکن من الصالحین اور میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے اور امتحان ہر اس چیز کا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اس کا بھی امتحان ہے، قیامت والے دن سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی، اس کا بھی قیامت والے دن سوال ہوگا، یہ بھی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس کے بارے میں دو سوال ہوں گے، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. اور علم پڑھا تو کتنا علم پڑھا، کیسا نفع والا علم پڑھا اور اس کے اوپر پھر عمل کتنا کیا.
یہ وہ سوالات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن آدم کی اولاد میں سے کسی کے بھی قدم ہل نہ سکیں گے اللہ کے سامنے سے جب تک وہ ان سارے سوالوں کا جواب نہ دے لیں۔ لہذا ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا امتحان جاری ہے، اور کامیاب وہ ہوگا جو اس کو خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی جب اپنے نیک بندوں کے بارے میں ان کی چند صفات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی ہدایت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں، اس کے رسپانس کے اعتبار سے اس کا رد عمل دینے کے اعتبار سے انسان تین قسم کے ہو گئے۔ ایک وہ ہو گئے جنہوں نے مان لیا، اور ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا، اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے حقیقت میں نہیں مانا لیکن زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا۔ تو پہلے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا متقین، دوسرے کافرین، اور تیسرے منافقین۔ کامیاب صرف متقین نے ہونا ہے۔ پھر ان کی صفات بتائیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا مما رزقناہم ینفقون، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں شاید اس سے مراد مال ہے۔ یہ صرف مال اس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ کون کون سی چیز؟ اللہ کا دیا ہوا رزق کیا کچھ ہے؟ اللہ کا دیا ہوا رزق زندگی بھی ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق یہ جو سانس چل رہی ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ سانس اندر آنے والی سانس اندر رک جائے، باہر گئی ہوئی باہر سے اندر نہ آئے، یہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا تو یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ لہذا ایک ایک سانس اللہ کا رزق ہے، اور اس رزق میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا ایک جو مومن ہوتا ہے اس کی زندگی کا رنگ ڈھنگ، اس کی زندگی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھلے وہ اس کی اپنی زندگی ہو، بھلے وہ اس کی صلاحیتیں ہوں، بھلے وہ اس کا وقت ہو، بھلے وہ اس کی اولاد ہو، بھلے وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ جو پہلے درجے کے، جو پہلے قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو لوگ، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی کامیاب ہوں گے۔ کامیاب لوگوں کی پالیسی یہ بتائی، ان کی حکمت عملی یہ بتائی، ان کے صفات یہ بتائیں کہ وہ ہر وقت خرچ کرتے ہیں۔ لہذا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص طور پر اشیاء، معاملات، چیزیں، نعمتیں، مال، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے بارے میں دو قسم کے رویے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا اس کو محفوظ کر لیا جائے، اس کو اپنی خواہش نفس کے مطابق خرچ کیا جائے، اور انسان اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارتے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ لہذا جب انسان اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے زیادہ جو اس کو فکر ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جس فکر کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے، وہ یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لے۔ یہ خواہش ہی اللہ نے ایک ایسی بنائی، اور پھر اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ کماتا رہتا ہے، اور پھر وہ بائی ہک اور کرک آنا چاہیے، بس کہیں سے بھی آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے تو حدود بتا دی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان، لوگوں کے اوپر ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا کہ لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، آدمی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی
کہ جو وہ کھا رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، بس آنا چاہیے۔ اس معیشت کو جو صرف کمانے کی اور آ جانے کی اور اپنے کھاتے میں اپنے خزانے میں جمع کر لینے کی معیشت ہے، اس کو دنیا میں سودی معیشت کہا جاتا ہے۔ یہ کسبی معیشت ہے۔ ہر صورت میں آپ نے مال کمانا ہے، کسی کو آپ نے پیسے دینے ہیں تو اس پیسوں کا کرایہ لینا ہے، اس کا نام سود ہے۔ لہذا کسی کو بھی آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں دینا جب تک آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کریں۔ کسی کو قرض دینا ہے تو قرض کے اوپر مدت کے عوض آپ نے اس کا کرایہ لے لینا ہے، اس کا نام سود ہے۔ الا حاصل قیاس جو سودی معیشت والا ہے اور ہر لمحہ سوچتا ہے میں اس میں کماؤں گا کیا، لہذا اس نے ہمارے ذہنوں کو بھی ایسا آلودہ کیا کہ آج اگر کوئی شخص قرض حسنہ دے دے، اللہ، قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بغیر کسی منافع کے اور بغیر کسی دنیاوی فائدے کے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو قرض دے دیتے ہیں کہ جب آپ واپس کر سکیں آپ خوشحالی تک واپس کر دیجئے۔ یہ جب قرض حسنہ ہم آج کے دور میں کوئی شخص دیتا ہے تو پھر وہ 1000 باتیں، 1000 خدشے اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آج کل تو انفلیشن بہت زیادہ ہے، میں اگر 1 سال 2 سال قرضہ اس کو دوں گا تو میرے پیسے تو آدھے رہ جائیں گے افراط زر کی وجہ سے۔ اور وہ اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ وہ اپنا، پھر لوگ جو ہے قرض دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سونے کے قرض دوں گا، سونے کی قیمت پہ قرض دوں گا، جو سونے کی قیمت ہوگی وہی لوں گا، اپنے پیسے کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا۔ یا پھر وہ کہتا ہے میں ڈالر دے دوں گا، ڈالر دوں گا، ڈالر لوں گا، تاکہ اس میں جو افراط زر انوالو ہے، اس کی پیسے کی ڈی ویلیویشن ہے، وہ کم از کم اس کو اس کے پیسے کو کم نہ کرے۔ یہ پریشانی ہوتی ہے، یہ انسانوں کی ذہنیت بن گئی ہے۔ اور یہ کیوں بنی ہے؟ یہ اس لیے بنی ہے کہ دنیا میں ایک ہی ہوس ہے کہ پیسہ کما لیا جائے، پیسہ کما لیا جائے، پیسہ کما لیا جائے، جس بھی طریقے سے پیسہ آتا ہے اور پیسے کو کما کے محفوظ کر لیا جائے۔ جبکہ جو اسلام نے ہمیں معیشت دی ہے وہ انفاقی معیشت ہے، خرچ کرنے کی معیشت۔ فرمایا دیتے ہم ہیں، مما رزقناہم، دیتے ہم ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے میں نے کمایا ہے، بس یہ فرق ہے، یہ سوچ۔ آدمی سمجھتا ہے میں نے محنت سے کمایا۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے یہ جو دولت کمائی ہے علی علم عندی، میں نے اپنے ہنر سے کمائی ہے، میں نے کوشش کی ہے، میں نے محنت کی ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ اپنا ہر عمل، اپنی ہر خوبی وہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ مجھے عطا کرنے والا وہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم دینے والے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے۔ اب وہ دیا ہوا کیا ہے؟ صرف مال نہیں ہے، میں نے عرض کیا ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کو خرچ کرنے والا جو ہے مومن، یہ وہ ہوتا ہے جو اس کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے آج اگر میں سنبھال کے رکھوں گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میری نسلیں اس کو کھائیں گی، اور میں اگر استعمال کر لوں گا تو وہ میرا ہے، اور اگر میں اس کو خرچ کر دوں گا اللہ کے راستے میں تو یہ آخرت میں میرے خزانے میں جمع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا بچا وہ ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ نہیں بچا جو آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی میرا مال، میرا مال، ہر شخص یہ کہ مالی و مالی، میرا مال، میرا مال، ہر شخص کو یہی ہے نا، میں نے دولت کمائی، میری پراپرٹی، میرا سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مال صرف وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، پہن لیا اور پرانا کر لیا۔ جو تن کے کپڑے ہیں وہ اس کے ہیں، جو اس نے کھا لیا ہے وہ اس کا ہے، اور جو چھوڑ گیا ہے وہ تو باقی لوگوں کا ہے۔ اور رہ گئی یہ ہرس اور یہ ہوس کہ میرا مال بڑھ جانا چاہیے، چاہے وہ حلال طریقے سے کوشش کرے چاہے وہ حرام طریقے سے کوشش کرے۔ دیکھیں، حلال طریقے سے کمانا اور کمانے کی کوشش کرنا نہ صرف یہ کہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے۔ یہ کوشش اور یہ محنت کہ میں حلال طریقے سے کماؤں، وہ حرام طریقے کی طرف نہیں جاتا۔ وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے کوئی حرام طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ لہٰذا اگر کوئی حلال طریقے سے اپنی احتیاج ختم کرنے کے لیے محنت کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔
ایک شخص کو آپ نے دیکھا تھا، صحابہ کرام نے دیکھا، لمبا ترنگا آدمی، اور وہ جا رہا ہے، غالباً کوئی جہاد کا موقع ہوگا، صحابہ جو ہے وہ جہاد کے لیے جا رہے ہوں گے، وہ کہیں اور جا رہا تھا، لوگوں نے اس کو انڈیکیٹ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ دیکھیں کاش یہ بھی فی سبیل اللہ جہاد کے لیے جا رہا ہوتا، اتنا خوبصورت نوجوان ہے، کاش یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ حلال روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے جا رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اگر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رزق حلال کمانے کی تگ و دو میں جا رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اگر وہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے اور میں ہر طرح کی احتیاج سے بچ جاؤں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں، اس نیت سے جا رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ، لہذا حلال طریقے سے مال کمانا اور حلال طریقے سے مال کمانے کی کوشش کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ محمود ہے، مطلوب ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ لیکن صرف کمانے کی فکر کرتے رہنا کہ حلال ہو حرام ہو بس میرے پاس آ جانا چاہیے، یہ اصل میں دنیا میں جتنی سودی معیشت ہے اور جتنی سود کی کمائی کسبی معیشت ہے، اس کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے ذہنوں میں یہ قرض حسنہ کا تصور بھی دھندلا دیا ہے۔ کسی کو صدقہ کرنا تو خیر دور کی بات ہے، دیکھیں قرض حسنہ دینا کیوں ہے؟ قرض حسنہ اس لیے نہیں دینا کہ آپ افراط زر سے بچ جائیں گے، کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا، قرض حسنہ دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ لہذا آپ بات کرتے ہیں ڈی ویلیوشن کی، آپ بات کرتے ہیں افراط زر کی، آپ بات کرتے ہیں کہ روپیہ جو ہے اس کی قدر قیمت کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پتہ کیا فرمایا کہ جو مسلمانوں کی اہل ایمان کی معیشت ہوتی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ قرض حسنہ دیتے ہیں، اور پھر جو مدت مقرر کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ اگر کوئی مدت مقررہ پر نہ واپس دے سکے تو سودی معیشت کہتی ہے کہ اس کے اوپر سود اور لگا دو۔ اگر یہ طے ہوا تھا کہ 1 مہینے بعد 1 لاکھ روپے کے اوپر 5,000 دینا ہے اور مہینہ گزر گیا اور وہ 1 لاکھ روپے واپس نہیں دے سکا، تو سودی معیشت کہتی ہے کہ اس کے اوپر اب 1,05,000 کے اوپر سود لگا دو، سود در سود، سود مرکب اس کو کہتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی معیشت اور اہل ایمان کی معیشت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر وہ جس نے قرض لیا تھا وہ نہیں دے سکتا، فَنَادِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو خوشحالی تک اور مہلت دے دو کہ جب تیرے پاس ہوگا تب دے دینا۔ پھر فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ویسے ہی صدقہ کر دو تو اور زیادہ بہتر ہے، یعنی یہ طے کر لو میں نے لینا ہی نہیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیا تھا قرض، وہ کہتے ہیں سود لگاؤ اور سود در سود لگاؤ۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ جو دیا تھا وہ اگر وہ نہیں دے سکتا اس کو خوشحالی تک مہلت دے دو، ویسے ہی صدقہ کر دو تو اور زیادہ بہتر ہے، تنگ دست آدمی اس کو چھوڑ دو۔ زمین آسمان کا فرق ہے، متضاد سوچ ہے۔ لہذا اگر یہ سوچ اپنے اندر ڈیولپ کر لی جائے تو نتیجہ اس کا وہ نکلتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال۔ آدمی کی جیب میں 100 روپیہ ہے، اس 100 روپے میں سے 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا ہے، بظاہر تو 90 روپے رہ گئے۔ آدمی جو گنتی کرتا ہے، گنتی میں 100 میں سے 90 رہ گئے 10 روپے دینے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، اگر صدقہ کیا ہے بظاہر لگتا ہے کہ 100 میں سے 10 روپے دینے سے 90 رہ گئے ہیں، لیکن حقیقت میں اس 90 میں اللہ تعالیٰ وہ برکت ڈالے گا جو آپ کے 110 میں بھی برکت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس 90 کے اندر ایسی برکت ڈال دیتا ہے، اور جو برکت ہے اس کا وہ انسانوں کی کیلکولیشن میں نہیں آتی۔ برکت اور ہی چیز ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ کیلکولیشن میں نہیں آتی، وہ غیر مرئی ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا
ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ اب معیشت کا اللہ کے حکم سے منہ موڑنے اور اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین معیشت اور ماہرین معاشیات بٹھا لے، کوئی کیلکولیشن کے اندر اور نظر آنے والے نتائج کے اندر اللہ کے ذکر اور معیشت کے درمیان کوئی کنیکشن پیدا نہیں کر سکتا کہ اللہ کے ذکر کا معیشت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پڑھ لو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نکل جاؤ، اپنے اپنے دفتر میں بیٹھو، کاروبار پہ بیٹھو، منڈیوں میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، دکانوں پہ بیٹھو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یاد رکھو گے نا اللہ کو تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہی بازار ہے، وہی مارکیٹ ہے، وہی دکان ہے، وہی سودا بیچنا ہے، اگر اللہ کو یاد رکھتے ہوئے بیچا تو وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ کاروباری ہے نا، کاروباری، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاروباری سارے جہنمی ہیں۔ ان التجار هم الفجار، ترمذی شریف کی حدیث، اللہ، سارے کاروباری جہنمی۔ ان التجار هم الفجار، اور قرآن نے کہا ان الفجار لفی جحیم، جو فجار ہے نا، فاسق و فاجر لوگ، وہ جہنم میں جائیں گے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سارے کاروباری جہنمی۔ جلال نبوت، پھر اس کے اوپر اس قدر پر جلال اور ہولناک اور خوفناک جملہ، ان التجار هم الفجار، سارے کاروباری جہنمی۔ تو کسی نے آگے سے بولنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے کی کس کو ہمت ہوگی؟ تو حدیث کے الفاظ میں یہ بات نہیں ہے، مجھے حدیث کے سیاق و سباق سے لگتا ہے کہ کسی نے ڈرتے ڈرتے ہی پوچھا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیس اللہ قد احل اللہ البیع، کیا اللہ نے کاروبار حلال نہیں کیا؟ آپ فرما رہے ہیں سارے کاروباری جہنم میں جائیں گے، تو کیا اللہ نے کاروبار حلال نہیں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا، اللہ نے حلال تو کیا ہے، لیکن یہ کاروباریوں کا معاملہ یہ ہے جب یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب یہ بات کہ یحدثون فیکذبون، جب یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ فَيَأْثِمُونَ، یہ پھر قسمیں اٹھاتے ہیں اور یہ گناہگار اور جہنمی ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایک کاروبار کرنے کا انداز ہے، قسمیں اٹھا کے، جھوٹ بول کے، اپنے گاہک کو چکر دے کے، اس کو مکر و فریب دے کے، اس کو کوئی نہ کوئی دو نمبری کر کے اس کو سودا بیچ دینا، یہ کاروبار کا ایک انداز ہے، وہی کاروبار ہے، وہی جگہ ہے، وہی بازار ہے، وہی منڈی ہے، وہی کاروباری ہے، تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہی کاروبار ہے، وہی بازار ہے، وہی منڈی ہے، وہی بیٹھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو سچا اور دیانتدار تاجر ہے، بھلے اسی منڈی میں بیٹھا ہے، سچائی کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ کام کر رہا ہے، فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کاروبار وہی ہے، ایک طرح کیا تو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا ساتھ مل گیا، دوسری طرح کیا جہنمی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو کچھ اللہ نے دیا ہے اور جو کچھ آپ نے محنت کرنی ہے، اس کو اگر اللہ کی مرضی سے استعمال کیا تو انشاءاللہ جنت ہے، اگر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر جہنم کی طرف۔ یہی امتحان، یہی نتیجہ ہے۔ لہذا جتنا کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، سورہ منافقون کی آخری سیکنڈ لاسٹ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی شروع میں، کہ خرچ کر لو وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے خرچ کر لو کہ کہیں موت آ جائے کسی کو اور پھر مہلت نہ ملے اور اللہ کو کہتا پھرے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں اب صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ صدقہ مرتے وقت کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا، مرتے وقت کا صدقہ، جب تو آپ کو پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ اب مال آپ کا رہا ہی نہیں، آپ تو اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ فرمایا اس وقت خرچ کرو وانت صحیح شحیح، جس وقت آدمی تندرست بھی ہو، خواہشات بھی جوان ہو، تمنائیں، آرزوئیں، امنگیں جوان ہوں، اس وقت جب انسان خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر خرچ کتنا کرنا ہے؟
خرچ کرنے کا یعنی وہ چاہے میں نے عرض کیا اللہ کے رزق کی ہر چیز مال کے علاوہ باقی چیزیں بھی جتنی چیزیں آپ خرچ کرتے جاؤ گے قانون اللہ کا یہ ہے کہ دیا چکے اس نے ہے تو آپ نے روک لیا تو پیچھے سے بھی سٹاپ لگ جاتا ہے اور اگر آپ نے آگے پہنچانا شروع کر دیا تو پیچھے سے کمک اور آنا شروع ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہر روز فرشتے منادی کرتے اللہم اعط منفقا خلفا اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اور عطا فرما یعنی فرشتہ کھڑا دعا کر رہا ہے اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اور عطا فرما اور جو روک لیتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا جو شخص مال کو روک لیتا ہے اللہ اس کا یہ مال بھی تباہ و برباد کر دے. یہ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو جو چیز اللہ سے چاہیے نا اس کو خرچ کرنا شروع کر دو. قانون ہی سیدھا ہے. جس کو عزت چاہیے وہ لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ اس کی عزتیں بڑھا دیتا ہے. جس کو مال چاہیے وہ لوگوں میں مال خرچ کرنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنا دیتا ہے. اور جس کو جو چیز اللہ تعالیٰ سے چاہیے وہ دینا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ پیچھے سے اور کمک عطا فرمانا شروع کر دے گا. لہٰذا جس کو اللہ نے جتنی زندگی دی ہے جتنی دولت دی ہے جتنا اولاد دی ہے اللہ نے گھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی. مومن کو یہ ساری صلاحیتیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہیں اور سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے پھر جا کے کامیابی ملے گی. اگر ہم یہ انفاقی تصور نہ رکھیں کہ ہر چیز میں نے خرچ کر دینی ہے بچے گا وہی جو خرچ ہو گیا. کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھا اس نے اپنے گھر کا جو سامان تھا اب یہ صحابہ کے گھر میں سامان ہی کیا ہوتا تھا تو اپنا سامان جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا. تو کسی دوسرے نے پوچھا کہ حضرت آپ کے گھر کا سامان کم ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے میں اپنا مال ادھر شفٹ کر رہا ہوں اور جب مکمل شفٹ ہو جائے گا تو میں بھی وہاں چلا جاؤں. کون سا گھر بنایا؟ اس نے کہا جنت کا گھر. میں اس کے لیے اپنی چیزیں آگے منتقل کر رہا ہوں. گھر کی چیزیں وہ صدقہ خیرات کیے جا رہے تھے تاکہ اگلے گھر میں محل میں منتقل ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر شخص اس بات کا دھیان رکھے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. اللہ لہذا موت آنے سے پہلے پہلے جو خرچ کرنا ہے کر لو وہی کام آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کرائی اور جماعت کرانے کے بعد جلدی لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لے. صحابہ حیران ہو گئے پتہ نہیں کیا ہو. اور تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی میں تو کوئی کام کیا ہی جلدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں. صحابہ سارے آپس میں چیمے گوئیوں پریشان پتہ نہیں کیا. بس تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ باہر تشریف لے آئے. اللہ اکبر. صحابہ نے پوچھا حضرت آپ نے پہلے تو ایسے کبھی نہیں کیا. فرمایا کہ مجھے نماز میں یہ خیال آیا تھا کہ سونے کی چھوٹی سی ٹکڑی میرے گھر میں پڑی رہ گئی تھی جس کو میں صدقہ نہیں کر سکا تو مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں میری موت آ جائے اور وہ پڑی رہ جائے صدقے کے بغیر تو کہیں میری موت نہ آ جائے. میں اس لیے جلدی سے گیا ہوں اور اب اس کو صدقہ کر دیا. اب میں اطمینان سے واپس آ گیا. لہذا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. موت آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے جو خرچ کر دیں گے وہی انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے آخرت میں جمع ہو جائے گا اور ہمیں جنت میں ملے گا. اور یہ خرچ کرنا میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ صرف مال نہیں ہے. اللہ سے یہ دعا نہ کیا کریں کہ اللہ ہمارے سجدے قبول کر لے ہماری نمازیں ہمارے روزے قبول کر لے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہماری زندگیاں قبول کر لے اللہ ہماری اولادوں کو قبول کر لے. جو کمایا ہوا مال جو تھوڑی بہت چیز ہے یہ تو اور نمازیں یہ اللہ کی توفیق سے سجدے اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو وہ روزی روٹی نہیں روکتا اللہ سجدے کی توفیق روکتا ہے. سجدے کی توفیق چھن جاتی ہے. لہذا جس سے سجدے کی توفیق چھن جائے اس کو ڈرنا چاہیے اللہ سے اس کو استغفار کرنا چاہیے. روزی روٹی تو اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس دنیا میں جو جس امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہر چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.